تمہاری ہے کربلا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی پہ جس نے اتاری تھی آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری تھی آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فیضان محترم، میں نے دعویٰ کیا تو دلیل بھی پیش کر دیا کہ جس طرح قرآن کے حروف نہیں مٹنے والے قیامت تک، اسی طرح ہم عزاداروں کے دل سے کربلا نکلنے والی نہیں ہے. ایام عزا بہت قریب ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے پیغامات. فیضان محترم، دیکھیے امام مظلوم کربلا مہمان ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں، اور میں نے بھی جیسا کہ کہا کہ بڑی آپ اپنی قسمت پہ رشک کیجیے کہ ہمیں پھر سے امام حسین کا غم نصیب ہوا ہے، ورنہ سال بھر لوگ انتظار کرتے ہیں اور لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. فیضان محترم، کچھ چیزیں اہم چیزیں ہیں. ماہ محرم میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. مجلس ٹائم سے برپا ہو، وقت پر شروع ہو، وقت پر ختم کی جائے. اور دیکھیے فیضان محترم، ایک چیز میں اپنے پورے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ مجلس ہماری آپ کی نہیں ہے. مجلس ہماری نہیں ہے، یا منتظر بھائی کی نہیں ہے، حضرت بھائی کی نہیں ہے. یہ مجلس امام حسین کی ہے. جہاں بھی فرش مل گیا، علماء کہتے ہیں، میں نے سنا ہے علماء کی زبانی منتظر بھائی، کہ اگر کسی سے تمہارے دل میں رنج و غم ہے، کسی سے گلہ ہے، کسی سے شکوہ ہے، تو کم از کم ان ایام کو اس کو اٹھا کر کنارے رکھو، اپنے دلوں سے نکال دو، اور اس کے یہاں مجلس میں تشریف لے جاؤ، اس کے یہاں جلوسوں میں تشریف لے جاؤ. وہ نہ بلائے تب بھی جاؤ، اس لیے کہ امام حسین کا غم ہے. یہ امام مظلوم کربلا کا غم ہے. جہاں فرش امام حسین مل گیا لوگ وہاں چلے آتے ہیں. اور ایک چیز کا بہت خاص خیال یہ رکھنا چاہیے کہ بہت تیزی سے لوگ رجوع کر رہے ہیں امام حسین کے غم کی طرف، فرش کی طرف. مجلس میں، محفل میں، عام دنوں میں آپ دیکھیں امام بارگاہ بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہے؟ اہل تشیع نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائی نہیں ہیں کہ جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. فیضان محترم، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے کہ جس سے یہ دروازہ بند ہو جائے، یہ دروازہ بند ہو جائے. اس لیے کہ عزا خانے کا در کھلا ہے، یہاں اس لیے کھلا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو آ کے گھل کی طرح حر علیہ السلام بن جائے. فیضان محترم، حر پوری رات بے چین رہا شب عاشور. اس کو صرف یہ گلا تھا کہ میری وجہ سے آج حسین کے بچے پیاسے ہیں. آج تک اللہ کی صدا آ رہی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ پوری رات انہوں نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پایا. اور وہ حر جو کل تک حر تھا، آج اس کا نام بڑی ادب احترام سے لیا جاتا ہے کہ حر علیہ السلام کہا جاتا ہے. فیضان محترم، یہ عزا خانے، یہ مسجد، یہ فرش امام حسین، یہ سب کے لیے کھلے ہیں. اور جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور حر کی طرف اپنی قسمت سوال کر لے جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھ دے محمد و آل. وہ نے میدان کربلا میں برابر سے قربانیاں پیش کی ہیں. اگر وہ سب سوچ لیتے کہ نہیں علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں، علی اکبر تو قربان نہیں کریں گے. بھائی نانا کی شبیہ تھے نا، جب ان کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے. امام حسین نے تو امتیاز نہیں کیا نا علی اکبر کو قربان کرتے وقت، انہوں نے امتیاز نہیں کیا جناب قاسم کو قربان کرتے وقت. حد ہے کہ ششماہے کو قربان کیا، جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے. امام حسین نے تو نہیں کہا نا. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ چھوٹا تبرک، بڑا تبرک، یا ہے تو نہیں بانٹیں گے. فیضان محترم، جس کی جو حیثیت ہے وہ بانٹے. اور کل سے ہمارے یہاں عزا خانوں میں تیاریاں شروع ہو جائیں. فیضان محترم، یقین مانیے پوری سال انتظار کر رہتا ہے انسان. اور جو لوگ جاب والے ہیں وہ اس وجہ سے بھی پورے سال چھٹیاں نہیں دیتے کہ اگر میں نے ان ایام میں چھٹیاں لے لی تو میں محرم میں 12 دن اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا. سوچیے ذرا، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غم ہو، تو لوگ ویڈیو کال پر ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں اگر ابھی گھر چلے گئے تو محرم میں نہیں جا پائیں گے. فیضان محترم، کوئی پردیسیوں کے دل سے پوچھیں، وہ اپنی چھٹی بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم محرم میں جائیں گے غریب زہرا کی فرش ادا بچھائیں گے. اور کیا معجزہ ہے امام حسین کا کہ وہ غریب الوطن، بے کفن،
کہ جس کا گھر نہیں تھا، جو غربت کے عالم میں شہید ہو. یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ ایک بے وطن، ایک غریب الوطن سب کو اپنے وطن میں بلا لیتا ہے. فیضان محترم 1400 برس گزرے امام حسین کی مجلس کو ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں. میں سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے بھائیوں کی آنکھیں نہ، میں چاہتا ہوں کسی پر مسائل اور پورے سال انتظار ہے. امام حسین لوگ انتظام کرتے ہیں کہ جن کو گھروں میں کھانے کا نہیں ہوتا وہ بھی چاہتے ہیں کہ امام حسین کے فرش اعظم کو بچھا دیا جائے. فیضان محترم شاید یہ کل چاند ہو جائے، طلوع ہو جائے جس کے روایت کے حساب سے، اور امام حسین کا چھوٹا سا قافلہ ابھی راستے میں ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا ہے. تو محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا ہے. فیضان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہلال محرم کو جناب زینب نے عماری میں سے دیکھا ہے نا، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی جناب زینب نے محرم کے چاند کو عماری میں سے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ایک سرخ آندھی چلی ہے اور جناب زینب کے سر سے ردا سرک گئی ہے. شہزادی کے سر سے ردا کا سرکنا تھا اور شہزادی بے چین ہو گئے. امام حسین سے کہا کہ میرے پاس آئے، یہ کیسا چاند فلک پر نمودار ہوا ہے کہ جب سے میری نگاہیں اس پر گئی ہیں تب سے عجیب عجیب خیالات آ رہے، میرے سر سے میری ردا سرک گئی ہے. فیضان محترم ایام امام حسین لوگ اہتمام کرتے ہیں اس کا کہ ہمارے یہاں بھی مجلس برپا ہو. فیضان محترم جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا فلک پر، میں نے علماء کی زبانی سنی ہے کہ خداوند عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ حسین کا جو بوسیدہ کرتا ہے جس میں جگہ جگہ پر تیر لگے ہیں، جگہ جگہ پر تلوار کے زخم ہیں، ارے وہ کرتا کی جو جسم سے کھینچ کے اتارا گیا، وہ کرتا کی جس پر نیزوں کے زخم ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ کرتے کو فضا میں لہرا دو. امام فرماتے ہیں ارے اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت نہیں عطا کی کہ تم اس کرتے کو فضا میں دیکھ سکو. ارے ہماری نگاہیں ارے بچت میں خود دیکھتی ہے. ارے میرے چل مظلوم حسین کا کرتا، ارے جو جگہ جگہ سے بوسیدہ ہے، ارے جو چاک ہے، ارے جسے قید کر جسم سے اتارا گیا، ارے فضا میں ملائکہ لہراتے ہیں، ارے تو ساری فضاؤں پر غم طاری ہو جاتا ہے. حضرت اللہ عزیزان محترم ہم اہتمام کر رہے ہیں امام حسین کے فرش کا. عزیزان محترم میں نے کہا کہ اس فرش پر بڑے ادب اور احترام سے بیٹھے کہ نہ جانے کس کے پہلو میں ارے ہماری وہ بیوی 18 سال کی صحیفہ ارے اپنے ہاتھ میں عصا لے کر ارے کسی عزادار کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی ارے لا میرے لال کے زخموں کا مرہم ارے میرے حوالے کرو. نہ جانے اسی مجمع میں ارے کہاں میرا وقت کا امام بیٹھا ہو، نہ جانے اسی مجمع میں ارے کہاں حسین کی 4 سالہ سکینہ ارے جس کے گالوں پر تماچوں کے نشان، ارے جس کی لبیں چاک ہے. اجرکم اللہ. بس اسی پر ختم کر دیا میں نے مسائل. عزیزان محترم جیسے ہی ذاکر مسائل بیان کرتا ہے نا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ پوچھتی ہے اے بھوکی اماں ارے بتائیے یہ کون لوگ ہیں کہ جو میرے بابا پر رو رہے ہیں. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے اے سکینہ یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں، تمہارے بابا کے عزادار ہیں جو تمہارے بابا پر رو رہے ہیں. تو سکینہ بڑی معصومیت سے ایک جملہ کہتی ہے بھوکی اماں ارے کہا کہ یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے. اے بھوکی اماں ارے میرے کو جوارے نہ چنتے. اے بھوکی اماں ارے مجھے تماچے نہ لگتے. اے بھوکی اماں ارے کرتے کا دامن نہ جلتا. ارے میرا بابا دین جب روز کا بھوکا پیاسا ارے شہید نہ کیا جاتا. ارے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہوتی. ہمیں پوچھا بکوچا دیا گرایا ہو جاتا.